الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الليل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. صلوات پر محمد و آل محمد. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے درمیان جو کل پہلی محرم 1444 ہجری میں گفتگو کا سلسلہ جس کا کل آغاز ہوا تھا اس کی آج یہ دوسری مجلس ہے، یعنی ہم گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کل کا وقت زیب ممبر ہونے کا 9:15 تھا۔ آج ہم 9:07 پر بیٹھے ہیں اور کل کے لیے اطلاع ہے انشاءاللہ بقید حیات کل ہم صحیح 9 بجے ممبر پر پہنچ جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ اطلاع سورۃ عزاداری کے ذریعے تمام تر مومنین تک، مولائیوں تک، عزاداروں تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ آج ہمیں انتظار کرنا پڑ رہا ہے 5-7 منٹ کے لیے کہ لوگ آ جائیں۔ کل انشاءاللہ جب وقت پر ہوگی مجلس، اس سے 2 فائدے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ جیسا کہ میرے علم ہے کہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے، وہ مجلس بھی انشاءاللہ وقت سے شروع ہو جائے گی، اور ہمیں یہ چاہیے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی بیماری یا کوئی اور رکاوٹ کا کوئی سبب اگر نہ ہو تو ہم اپنے آپ کو خالص عزادار بنائیں اور کہیں سے کہیں تک بھی یہ خیال اور اس طرح کے تصورات ہمارے قریب نہ آئیں یہ امام باڑہ، وہ امام باڑہ، یہ اس کی مجلس، یہ اس کی مجلس،
یہ وہ انجمن، یہ فلاں انجمن نہیں، ہم سب عزادار ہیں، اور عزادار ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں۔ جب ہم اس خلوص کے ساتھ عزاداری کریں گے تو بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بارگاہ آل محمد اور خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہماری حاضری شرف قبولیت عطا کرے گی۔ دوسری بات، باہر جتنے افراد بھی چاہے وہ تبرک نوش کرنے میں مصروف ہوں، چاہے باہمی گفتگو میں مصروف ہوں، جب یہ آواز کانوں میں پہنچ جائے کہ ممبر پر کوئی مولا کا ذاکر، مولا کا خادم بیٹھ گیا ہے، تو اب یہ بار بار بلانے کے لیے کہنا مجھے تو مناسب نہیں لگتا۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے ہماری، جب ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بالکل درست بھی ہے کہ چاہے معصومہ کونین ہوں، چاہے حضرات محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ فرش عزا پہ آتے ہیں، تو جب وہ آ جائیں تو پھر ہم کیا ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اتنا کہنے کے بعد بھی ابھی بھی اگر باہر یہ مولا کے چاہنے والے، مولا کے عزادار محو گفتگو ہیں، تو لائیے میں نثر میں اب گفتگو نہ کر کے 4 مصرے سنا دوں، آپ حضرات کی حاضری بھی ہو جائے، اور جو باہر ہیں وہ فرش عزا پر آ جائیں۔ اور میں نے، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، نہج البلاغہ سے انسان کامل، یعنی کس کو میرے مولا نے انسان کامل کہا ہے، کون کامل انسان ہے، یہ موضوع گفتگو ہے۔ کل بھی آپ حضرات سے خطاب کیا تھا، آج بھی الحمدللہ کرنا ہے، تو مصرے بھی اسی مزاج کے سن لیجئے، تاکہ جو دیر سے فرش عزا پر آئیں انہیں دیر سے آنے کی صورت میں افسوس بھی ہو۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ کل پہلی بار آپ حضرات کے درمیان میں نے گفتگو کی تھی، گفتگو حالانکہ طولانی ہوئی ہے۔ کل میں کئی بار اس کا احساس کر چکا ہوں، کل 1 گھنٹہ 10 یا 15 منٹ ہوئی ہے، آج نہیں ہوگی۔ آج میں نے ایک صاحب سے کہہ دیا کہ میں اگر ان کی محبت اور جذبات اور خلوص میں اگر وقت بڑھانے کی کوشش بھی کروں تو مجھے آپ اشارہ کر دیجئے گا 40 منٹ کے بعد کہ ہمیں 40 منٹ ہو گئے، ہم اس کے بعد بس مسائل کے سے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ مومنین کے ذہن میں یہ اطلاع رہے کہ ہمیں اپنا بیان 50 سے 55 منٹ کے اندر سمیٹنا ہے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات نے مجھے اچھے نتائج دیے، میری حوصلہ افزائی کی، میری تو کوئی بساط نہیں ہے۔ آئیے میں 4 مصرے سنا دوں تاکہ اب کسی کو بھی یہ نہ کہنا پڑے کہ عزا خانے میں یا فرش عزا پر آ جائیے، اور آپ کی حاضری بھی میں لینا چاہتا ہوں انہی 4 مصروں کے ساتھ کہ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ حضرات کی۔ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ کیا۔ علی کے نام پہ تکیہ کیا کیا نہ کیا،
پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا جیا نہ جیا، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا نہ دیا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا دیا۔ پتہ نہیں کتنے ایسے افراد ہوں گے سال گزشتہ فرش ادا پر وہ رہے ہوں گے، اس سال نہیں ہے، ہم اس سال ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہونا اللہ جانتا ہے بھائی۔ تو ہمیں اس اللہ کی دی ہوئی زندگی سے جہاں اور بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں وہاں اپنے آپ کو فرش ادا پہ بٹھانا چاہیے۔ نہ جانے آپ میں سے کون کتنے بڑے عہدے پر ہو، نہ جانے کون کتنا بڑا دولت کے سلسلے میں آگے ہو، مجھے نہیں معلوم ہے، مگر یہ فرش ادا کا کمال ہے۔ چاہے کوئی دولت میں بہت آگے ہو، چاہے کوئی ثروت میں آگے ہو، چاہے عزت میں آگے ہو، چاہے اقتدار میں آگے ہو، چاہے اولاد کی بڑی تعداد ہو، مگر فرش ادا پر سب ایک جگہ بیٹھ کے بتلاتے ہیں ہم حسین کے عزادار ہیں۔ یہ ہونا بھی چاہیے، اور یہی کرنے کے لیے ہم انتظار کرتے ہیں۔ اور یہی غم ایک ایسا ہے، کوئی ہم میں سے آپ میں سے ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی طرح کے غم کا ہم اور آپ انتظار کرتے ہیں، بس اس غم کا ہمیں اور آپ کو انتظار رہتا ہے۔ میں نے جو آپ حضرات کے خدمات عالیہ میں قول پیش کیا نہج البلاغہ سے، وہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ مولا فرماتے نہج البلاغہ میں حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ و یحسن ادبہ و یعلمہ القرآن۔ بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا بھلا نام رکھے، احسان، خوبصورت سے خوبصورت، بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھا، حسین سے حسین تر نام رکھے۔ کیوں؟ جیسا ہم اور آپ نام رکھیں گے ویسے اثرات اولاد میں آئیں گے۔ ابھی اگر میں آپ سے سوال کروں، جائیے میری اجازت ہے آپ حضرات کو، جس کا دل کرے ابھی اسی مجمع سے کھڑا ہو جائے اور میری بات کی کاٹ کر کے دکھا دے مجھے، ہم کبھی بھی یا ہم نے کبھی بھی یا ہم میں سے کسی نے کبھی بھی اپنی اولاد کا نام بزدل رکھا، پاگل رکھا، بے وقوف رکھا، احمق رکھا، دیوانہ رکھا، کمزور رکھا، ضعیف رکھا؟ نہیں۔ جب نام رکھیں گے شباب، علی، حسن، حسین، حیدر، غضنفر، قاسم، مثال دے رہا ہوں یہ تمہیں، ایسے نام رکھیں گے نہیں؟ کیوں نہیں رکھا آپ نے بزدل نام؟ کیوں آپ نے اپنے بچے کا نام بہادر رکھا؟ کیوں آپ نے اپنی اولاد کا نام شجاع رکھا؟ کیوں آپ نے اپنے بیٹے کا نام اسد رکھا؟ کیوں آپ نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا؟ کیوں آپ نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا؟ کیوں آپ نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، زین العابدین رکھا، باقر رکھا، کاظم رکھا؟ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا آپ نام رکھیں گے ویسے اثرات اولاد کے اوپر مرتب ہوں گے۔ موضوع سے بالکل کہیں غافل نہیں ہوں میں، اگر آپ حاضر نہ رہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ جیسا آپ نام رکھیں گے ویسے اثرات اولاد میں پہنچ جائیں گے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم نام اچھا تو رکھ لیتے ہیں، دوسری بات، کبھی کبھی ہم نام اچھا رکھ لیتے ہیں، نام کے ساتھ میں کلو لگا دیا، نام کے ساتھ میں پپو لگا دیا، نام کے ساتھ میں گڈو لگا دیا، نام کے ساتھ میں چھوٹا لگا دیا، یعنی نام کے ساتھ میں دم چھلا لگا دیا۔ نہیں ہونا چاہیے۔ نام اچھے سے اچھا رکھیے تاکہ ویسے ہی اثرات اولاد کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اور اگر میں آپ کو مثال دوں
کہ نام کے اثرات آپ کو کب کہاں ملے ہیں اور کیسے کیسے نام رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے نام کیا ہے؟ علی۔ نام کیا ہے؟ علی۔ یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا اسم ذات۔ کیا کہیں گے اس کو ہمارا؟ اسم ذات۔ جو میرے مولا کا نام نامی ہے، امام امیر المومنین کا، وہ نام کیا ہے؟ علی۔ حیدر لقب، غضنفر لقب، اسد لقب، زیغم لقب، فاتح خیبر لقب، غیر فرار لقب، کرار لقب، باب مدینۃ العلم لقب، باب شہر علم لقب۔ یہ کیا ہوں گے؟ القاب۔ اور نام نامی کیا ہے؟ علی۔ اگر علی نام رکھا ہے، علی کے معنی ہے بلند، علی کے معنی ہے بلند۔ اور جتنے یہ آپ نے القاب میں نے سنا ہے، حیدر کہیے، غضنفر کہیے، زیغم کہیے، اسد کہیے، سب کا ترجمہ ملے گا شیر۔ غور نہیں فرمایا شاید آپ نے؟ سب کے معنی کیا ہیں؟ شیر۔ اور شیر کے سامنے کبھی آپ نے کسی کو ٹکتا نہیں دیکھا ہوگا۔ میں موضوع کے لحاظ سے گفتگو کر رہا ہوں، ساتھ تو دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ شیر کے سامنے کبھی آپ نے کسی کو قدم جماتے نہیں دیکھا ہوگا، بھاگ لگاتے دیکھا ہوگا، دوڑ لگاتے دیکھا ہوگا، سر پہ پیر رکھتے دوڑتا دیکھا ہوگا، لیکن کبھی سامنے ٹکتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک نام ہے علی۔ توجہ مولا کے چاہنے والوں، تکلیف نہیں پہنچانا، اگر آپ متوجہ نہیں ہوئے مجھے تکلیف ہوگی۔ توجہ، نام ہے علی، یہ ہے نام، اسم ذات، باقی کیا ہے؟ سب القاب۔ آئیے ایک اور نام پیش کرتا ہوں، نام ہے اللہ۔ کیا نام لیا میں نے؟ بچے بولو بیٹا، اللہ۔ یہ ہے اسم ذات، جو وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا نام نامی کیا ہے؟ اللہ۔ اب آپ کہیے کریم، رحیم، قادر، قدیر، متکلم، کلیم، قہار، جبار، ستار، غفار، یہ کیا کہلائیں گے؟ اسم ذات۔ یہ کیا کہلائیں گے؟ اسم صفات۔ کیا کہلائیں گے؟ یہ اسم صفات۔ وہ کریم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ رازق ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ وہ متکلم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ یہ ہو گئے اس کے صفات۔ اور نام کیا کہلائے گا؟ نام نامی کیا ہے اس کا؟ اللہ۔ اب میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے، آپ میں سے کسی کا نام قاسم ہوگا، میں قاسم کو محمل کرنے جا رہا ہوں۔ میں قاسم محمل کب ہوگا؟ قاسم واسم، واو لگا دیا محمل ہو گیا، معنی بدل گئے۔ نہیں، معنی نہیں رہے۔ قاسم کے تو معنی رہے، واسم کے معنی نہیں رہے۔ مائک، آواز پہنچانے کا ذریعہ، میں نے اس کو وائک کہہ دیا، معنی ختم ہو گئے۔ امامہ، بات سمجھ میں آ گئی۔ ومامہ، معنی ختم ہو گئے۔ روٹی، معنی سمجھ میں آئے۔ ووٹی کہا، واو لگا دیا، معنی ختم ہو گئے۔ مکان، وکان، کپڑا، وپڑا، انگوٹھی، وانگوٹھی، جہاں صحیح لفظ کے ساتھ واو لگائی، معنی ختم ہو گئے، معنی بدل گئے، مطلب ختم ہو گیا۔ توجہ مولا کے چاہنے والوں، نتیجہ دے رہا ہوں توحیدی گفتگو کا۔ دو نام پوری کائنات میں ایسے ملیں گے، چاہے صحیح لے لیجئے، چاہے واو لگا دیجئے، معنی بدلیں گے مگر اچھے نکل کر آئیں گے۔ اللہ کے ساتھ واو لگا دیجئے، واللہ بنے گا۔ علی کے ساتھ واو لگا دیجئے، ولی بن جائے گا۔ ابھی کرتے جو میرے بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ مجھے اشارے کر رہے ہیں، ظاہر آپ سب کو تو مجھے دیکھنا نا، مجھے دیکھتے رہیے، آپ نہ دیکھیے پیچھے مڑ کر۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب کو آگے بڑھا لیجیے۔
الحمدللہ کل کے طریقے سے عزاخانہ مکمل ہو گیا ہے، پر ہو گیا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے پاس میں تھوڑا سا بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا تھوڑا سا اہتمام کر لیں گے، بڑھیے نہیں، اچھا جائیے آپ بیٹھے رہیے، ہم کہیں نہیں رہے، آپ آگے بڑھیے۔ ہمیں قرآن مجید کی آیت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پیش کرنا میرا کام، ترجمہ کرنا میرا کام، اور جب مفہوم آپ تک پہنچ جائے، مفہوم کے بعد اگر آپ نے عمل نہ کیا تو یہاں بیٹھنے کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ دوسرے اگر آپ سے پوچھیں گے آپ کیا سن کر آئے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیے میں آیت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مجادلہ کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کا 58واں سورہ ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں، آپ کے یہاں صورت عزاداری اور ادھر ادھر کیمرے اور موبائل چاروں طرف لگے ہیں، ہر لفظ آپ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، تاکہ آپ بعد میں کہیں کوئی مولا کا نوکر آیا تھا، کوئی چھوٹا سا طالب علم آیا تھا، ادنا سا طالب علم ملا تھا، منظر علی آر کے اس کا نام تھا، لکھنؤ سے آیا تھا، تنظیم المکاتب میں استاد ہے، اس نے اگر گفتگو کی ہے یا تو نہج البلاغہ کے اخبار پڑھے یا قرآن مجید کی آیت پڑھی، آپ کو میں آگے بلانے کے لیے، اپنے سے قریب کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ سناٹا میں نے کیا ہے، ترجمہ کر دوں پھر مجھے بتلائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ، اور جب تم سے یہ کہا جائے تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ، اپنی مجالس میں جگہ تھوڑی کشادہ کر لیا کرو۔ مفہوم پیش کر رہا ہوں میں، ترجمہ مفہوم صرف آیت کا، یعنی جگہ کشادہ کر لیا کرو۔ کشادہ یعنی ذرا سا ادھر کو ہو گئے، ذرا سا آگے بڑھ گئے، اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں، اپنے برابر میں، بعد میں آنے والوں کے لیے ذرا سا جگہ کا اہتمام کر لیا کرو۔ اس کے بعد کے الفاظ کیا ہے؟ فَافْسَحُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اپنے بازو میں، مجالس میں جب آؤ تو ذرا سا جگہ کا اہتمام کر لیا کرو۔ فَافْسَحُوا، پس تم ایسا کر لیا کرو۔ جیسے کہا جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کے بعد میں حکم ہے، امر کا صیغہ ہے، پس تم ایسا کر لیا کرو۔ اور کام کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ بدلہ وہی دے گا، صلہ وہی دے گا، جزا وہی دے گا۔ اس نے کہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجالس میں بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ کا اہتمام کر لیا کرو، بس تم ایسا کر لیا کرو۔ يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ، تم تو یہاں بعد میں آنے والوں کے لیے آگے بڑھ کر اپنے پہلو میں، اپنے بازو میں، اپنے پڑوس میں جگہ کا اہتمام کرو گے، تمہارے لیے تمہارا رب ایوان رحمت میں جگہ کا انتظام کرے گا۔ تو میں نے آیت پیش کر دی، ترجمہ پیش کر دیا۔ اب آپ اپنے طور پر خود جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ عزاخانہ مکمل ہو گیا ہے تو ذرا سا آگے اور بڑھ جائیے، تاکہ اب اگر بعد میں اور آئیں، مجھے معلوم ہے جگہ پر ہو گئی ہے لیکن ابھی اور بھی کیا جا سکتا ہے، کیجئے، صلوات کے سائے میں کیجئے، بر محمد و آل محمد صلوات ارشاد فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کسی نام کو بھی صحیح لے کر واو لگا دیجئے، معنی میں تبدیلی ہو جائے گی، یعنی صحیح معنی جو ہے وہ نہیں آئیں گے نکل کر، مگر دو نام ایسے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ واو لگا دیجئے واللہ، علی کے ساتھ واو لگا دیجئے ولی، معنی بدلے مگر اچھے معنی نکل کر آئے۔ اب میں یہی رک کر جناب نسیم امروہوی صاحب کا ایک بند پیش کرنے جا رہا ہوں جو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں پیش کیا، اور یہی لفظوں کی تبدیلی کے اوپر کہ صورت و بے مثال کے قدرت کی یکسریز، مدح امام علی کر رہے ہیں، وہ نام کے اوپر آ رہے بات، صورت و بے مثال کے قدرت کی یکسریز، سیرت و لاجواب کے جاں بخش و عطر بیز، خائف دم نماز، قوی دل دم ستیز، وہ نام جس کا تابع محمل بھی وجد خیز، وہ نام جس کا تابع محمل بھی وجد خیز، جیسے کہیں بگاڑ کے دل ول کلی ولی، یہ نام یوں بگڑ کے
ولی. صلوات اور محمد و آل محمد. علی مولا علی مولا. خالی یہ نعرہ بچوں کے لیے ہے، بتلا دیجیے اگر ایسا ہو تو. خدا سلامت رکھے سب کو، سلامت رہیں سلامت رہیں. میں عرض کر رہا تھا مولا علی نے کیا فرمایا؟ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن. بیٹے کا حق باپ کے اوپر پہلا کیا ہے؟ اس کا اچھا بھلا نام رکھے. اچھا ابھی کوئی سوال اور کر رہا ہوں ہم اور آپ بتلائیں سب مل کے. آپ اور ہم نام رکھتے کب ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تبھی تو رکھتے ہیں نا. غلط کرتے ہیں آپ. جا کے دیجیے گا دوسروں کو میسیج کہ کسی نے آج یہ کہا ہے. اس کو صحیح کیا کیجئے. روایات میں بھی ہے، پڑھیے گا تہذیب الاسلام، اللہ مجلس نے لکھا ہے نام ولادت سے پہلے رکھا کیجئے. ایک بیٹے کی مناسبت سے، ایک بیٹی کی مناسبت سے، اللہ جو عطا کر دے پہلے رکھیے نام. آئیے ایک دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں، پہلی پھر دوسری پیش کروں گا. خطبہ نکاح جو نکاح سے پہلے ہوتا ہے اس میں پڑھا جاتا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضور ختم مرتبہ، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. کی تھی آپ سے، آج بھی کر رہا ہوں میں. اور یہ سورج چینل کے ذریعے چاروں طرف یہ کیمرے اور موبائل سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کے یہاں جو بھی اس دربار میں آنا چاہے سب سے کہیے آ جائیے. اہل سنت ہوں انہیں بلا لیجئے، ان میں بھی بریلوی ہوں بلائیے، دیوبندی ہوں بلا لیجئے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ان کو بلائیے. یہ جنہیں ملا بوہرے کہہ دیتے ہیں کہیے آ جائیں جو آنا چاہیں، کوئی دشواری نہیں ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی گزارش کر رہا ہوں، آپ کو خاموش نہیں رہنے دوں گا، تکلیف کسی کو نہیں پہنچے گی انشاءاللہ. سب آئے. اور یہ دربار ہے اسی لیے. خود کربلا میں جب امام پہنچے ہیں، ابھی کروں گا کربلا کا تذکرہ چونکہ آج 2 محرم ہے، تو بڑی تعداد تھی جو راستے سے ساتھ تھی. اور دھیرے دھیرے ان میں سے کچھ دائیں بائیں بھی ہوئے اور کچھ ایسے بھی تھے جن کا مقدر بالا تھا. تو کربلا میں پہنچ کر انہوں نے اپنی خطاؤں کو معاف کرایا. اور جو کل تک لعنت کے قابل تھے وہ علیہ السلام ہو گئے. یہ بھی کربلا ہے. ابھی عرض کروں گا. تو نام ہم پہلے رکھیں. خطبہ نکاح کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں. کیا فرمایا نبی اکرم نے؟ تناکو و تناسلو، نکاح کرو نسل بڑھاؤ. کثرت جو اللہ دے اسے لے لو. یہ نہیں ہم پال نہیں پائیں گے، ہم کھلا نہیں پائیں گے. اللہ کہتا ہے نحنو نرزقہم وإیاکم، ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں. تم کیسے اولاد کو آنے سے روک رہے ہو؟ تمہاری کیا بھی ساتھ ہے؟ جب وہ لینے پہ آ جائے گا مانگتے رہ جاؤ گے پھر. اسی لیے اس نے کہا کبھی بھی رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا. خبردار جو دے لے لو. میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّحْرِ. نبی فرماتے ہیں نکاح کرو، نسل بڑھاؤ. فَإِنِّي أُبَاهِي، بے شک میں روز قیامت فخر کروں گا ساری امتوں کے درمیان قیامت کے دن کہ میری امت میں اتنے تھے، میری امت میں اتنے تھے. فخر کروں گا میں. اسی لیے کہا کون آیا تھا امت میں کون نہیں آیا تھا، بغیر نام کے نہیں جانا چاہیے. نام رکھیے. ولو بالسقط، اگر وہ ساقط بھی ہو جائے، ضائع بھی ہو جائے، آنے سے پہلے گزر بھی جائے، بغیر نام کے نہ گزرے. نام رہے. اب میں تاریخ سے جواب دینے جا رہا ہوں. میں
تاریخ ہمارے سامنے ہے اور جن کے نقش قدم پر ہمیں عمل کرنا ہے، گھرانہ اہل بیت میں، خانوادہ اہل بیت میں، علی کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں ایک ایسا بھی تھا بظاہر دنیا میں نہیں آیا مگر بغیر نام کے اس دنیا سے نہیں گیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ دنیا سے نہیں گیا، کیوں؟ نام پہلے رکھا گیا تھا محسن، تو اسی لیے ہمیں چاہیے نام پہلے رکھیں، بغیر نام کے بچہ نہ جائے، نام رہے۔ اسی لیے جناب محسن کا نام آپ نے سنا ہوگا پہلے ہی، اور جیسے کہ میں نے جہاں سے شروع کیا نہج البلاغہ سے گفتگو شروع ہے، نہج البلاغہ ہی پر تمام ہو جاتی ہے۔ باقی جو بھی استدلال کے طور پر قرآن مجید کے آیات یا نہج البلاغہ سے دیگر اقوال پیش کرنے رہتے ہیں وہ مجھے کرنے رہتے ہیں۔ نہج البلاغہ علم امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مجموعہ، نہ جانے کتنا علم تھا، ہمیں نہیں معلوم ہے علی کے پاس، ہم نہیں جانتے کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کوئی دنیا کا آدمی آج تک امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو نہیں سمجھ سکا۔ دلیل فراہم کر رہا ہوں میں، سنو مولا کے چاہنے والوں، جناب ابن عباس، اگر یہ نام نہ سنا ہو تو مجھے بتلا دیجیے گا، سنا ہے نا آپ نے؟ وہ بھی سنا ہوگا کہ ایک باری بارگاہ امام علی میں آئے تھے، مولا علی تفسیر فرما رہے تھے، بیٹا گفتگو نہیں، اور آخر میں کیا کہا تھا مولا نے؟ ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقر میں ہے، جو سورہ بقر میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، اور پھر کیا کہا تھا؟ انا نقطۃ التی تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے، میں نے بات سمجھا دی، اب وضاحت کر رہا ہوں۔ ایک بار ایک قبیلہ، ایک قافلہ جناب ابن عباس کے پاس آیا اور آ کر کہا ابن عباس تم علی کے پاس رہتے ہو؟ کہاں؟ ہاں رہتا ہوں۔ کہا یہ بتلا دو علی کے پاس کتنا علم ہے۔ میری بات پہنچ گئی نہیں؟ علی کے پاس کتنا علم ہے؟ اب دیکھیے سوال کیا تھا، اسی سوال میں پھر سوال لگا دیا جناب ابن عباس نے، نہیں وضاحت کرنی رہ گئی۔ جناب ابن عباس تفسیر قرآن مجید کے اعتبار سے اتنا معتبر نام ہے کہ جس فقہ جعفریہ سے ہم منسوب ہیں، جس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہمارے جتنے علماء گزرے جن کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ یا تفسیر کر لیں، ان میں چاہے امداد حسین صاحب ہوں، چاہے مولانا مقبول احمد صاحب ہوں، چاہے علامہ ذیشان حیدر جوادی ہوں، چاہے مولانا فرمان علی صاحب ہوں، جتنے بھی ہوں، ہمارے تمام تر علماء نے جس نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا یا تفسیر کی ہے، ایک جگہ نہیں پتہ نہیں کتنی جگہ ریفرنس کے طور پر کوٹ کیا ہے جناب ابن عباس کو، اتنا معتبر نام۔ دیوبندیوں کے بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی، انہوں نے جب قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اس میں بھی انہوں نے نہ جانے کتنی جگہ جناب ابن عباس کا ذکر کیا ہے۔ بریلویوں کے بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، انہوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کیا انہوں نے کئی جگہ جناب ابن عباس، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں میں، کوٹ کیا ہے۔ جماعت اسلامی کے بڑے عالم مولانا ابو العلا مودودی، جب انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے تو 7 جلدوں میں کی ہے، انہوں نے بھی پاکستان میں بھی چھپی، ہندوستان میں بھی چھپی ہے یہ تفسیر، انہوں نے بھی کئی جگہ جناب ابن عباس کو کوٹ کیا ہے۔ یہ ہے جناب ابن عباس۔ اب بتلائیے جناب ابن عباس کے علم کا عالم کیا ہوگا، یہ کتنی بڑی شخصیت ہوں گی، یہ اسلام سے منسوب شخصیات میں سے۔ ان کے پاس ایک بار ایک قبیلہ آیا، قافلہ آیا، آ کر کہا ابن عباس یہ بتلاؤ علی کے پاس کتنا علم ہے۔ اب بالکل اب ایک لمحے کے لیے آپ غائب نہ ہو جائیے گا، علی کے پاس کتنا علم ہے، ایسی شخصیت کے پاس ایک قافلہ آیا،
جناب ابن عباس نے کہا ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں، اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا یہ بتلاؤ، اگر کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، کوئی طائر، کوئی کبوتر پیاسا ہو، وہ دریا کے قریب جائے تو مجھے یہ بتلا دو وہ کتنا پانی پیے گا۔ ان آوازوں کو میرا سلام، جو میری اتنی محنت کے بعد بولے ہیں، جو آوازیں بلند ہوئی ہیں، انہیں میرا سلام۔ ابھی باقی بولیں گے باقی، سمجھوتا نہیں، تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سا سب ایک لمحے کے لیے۔ کہ یہ بتلاؤ کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، کوئی طائر، کوئی برڈ پیاسی ہو، وہ دریا کے پاس جا کے کتنا پانی پیے گا وہ پرندہ، وہ چڑیا؟ کہ بس اتنا پانی پیے گی وہ چڑیا، وہ پرندہ، وہ کبوتر، جو بھی کہیے، جتنے میں اس کی پیاس بجھ جائے، جتنے میں اس کا پوٹا بھر جائے۔ جواب ہو چکا۔ جو حاضر نہیں ہے ان کی ضمانت میرے پاس نہیں ہے۔ موضوع سے ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہوا، آپ کی ذہنی حاضری دیکھ رہا تھا۔ جو خاموش ہیں، جو ایسے بیٹھے ہیں جیسا کہ ان کے سروں پہ طائر بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا کس کی سمجھ میں بات آئی، کس کی سمجھ میں نہیں آئی، مگر جناب ابن عباس نے کہہ کر کہ یہ بتلاؤ وہ چڑیا جو دریا کے قریب پانی پینے کے لیے جائے، سمندر کے قریب پانی پینے کے لیے جائے، وہ کتنا پانی پیے گی؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا جتنے میں اس کی پیاس بجھ جائے۔ جناب ابن عباس نے کہا میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ صلوات تو پڑھیں پھر میں وضاحت کروں۔ جناب ابن عباس کہتے ہیں یہ مطلب کتنا پانی پیے گی چڑیا؟ کہ بس اتنا جتنے میں اس کی پیاس بجھ جائے۔ جناب ابن عباس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ کہ کیا دیا؟ کہ تم نے غور ہی نہیں کیا۔ ایسے میرے درمیان بھی ہے کہ جب تم نے یہ کہا کہ پرندہ چڑیا اتنا پانی پیے گی جتنے میں اس کی پیاس بجھ جائے، میں علی کے علم کے سمندر کے کنارے بیٹھتا ہوں، میں تو اتنا لے لیتا ہوں جتنے میں میری علمی پیاس بجھ جائے۔ مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے بابا سے بلند۔ سلامت رہے، سلامت رہے۔ کہ مجھے کیا معلوم، میں تو صرف سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنی علمی پیاس بجھا لیتا ہوں۔ اب یہی رک کر ایک بند پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم امام علی، توجہ، آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم، اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم، چمکا جو دور پر تو تجلی نما تھا علم، پیشانی رسول میں نور خدا تھا علم۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آدم کو جب ملا تو فقط التجا تھا علم، اور آگ میں خلیل کے لب کی دعا تھا علم، پیشانی رسول میں نور خدا تھا علم، چمکا جو دور پر تو تجلی نما تھا علم۔ یہ علم ہی وہی کبھی الہام ہو گیا، توجہ بات، یہ علم ہی وہی کبھی الہام ہو گیا، کعبے تک آ گیا تو علی نام ہو گیا۔ یہ علم ہی وہی کبھی الہام ہو گیا،
کعبے تک آ گیا تو علی نام ہو گیا. یہ ہے علم. اور انہی جناب ابن عباس سے کہا تھا مولانا میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے. اس وقت مجھے صرف سنیے گا نہیں، 2 کام کرنے ہیں، ورنہ پھر میں وہی کہوں گا آپ کچھ کو کچھوا کر بیٹھیں گے. اس میں بڑے مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے اس بات کا. مجھے سننے کے ساتھ دیکھتے رہیے گا. میں بات ایسی کہنے جا رہا ہوں ابھی، پھر آپ بولیے گا. آپ الف لکھیے، سیدھا ڈنڈا ہی بنا دیں گے، الف کیا لائے گا. مگر جب آپ بے لکھنے کے لیے چلیں گے، خالی نشان سے کام نہیں چلے گا. اب تو کمپیوٹر آ گیا، موبائل آ گیا، پتہ نہیں کتنی چیزیں موبائل نے ختم کر دی. کیمرے والوں کا روزگار بند، ویڈیو والوں کا روزگار ٹھپ. پہلے فیکس ہوا کرتا تھا، فیکس بھی اسی سے ہو رہا ہے. پتہ نہیں اب تو کتنے کام ہونے لگے. وہ وہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہیں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بات بڑی کہنے جا رہا ہوں میں، توجہ رکھیے گا. کسی پرانے زمانے کے کسی 80-90 سال کے کاتب کے پاس جائیے گا جو پہلے لکھا کرتے تھے. جا کے پوچھئے گا بھائی صاحب، بزرگ، ابا، دادا، یہ بے کیسے لکھی جاتی ہے؟ میں نے کہا تھا مجھے سننے کے ساتھ دیکھتے رہیے گا، آپ کو لطف آئے گا. اسی بے کو سمجھانا ہے جو مولا نے کہا میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے. وہ کاتب کہیں گے، وہ لکھنے والے کہیں گے پرانے زمانے کے کہ ایسے 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 کر کے 11 نقطے بنانے پڑتے ہیں، مگر اس کے بعد بھی پڑھ نہیں سکتے جب تک بار بار نیچے نہ لگ جائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سلامت رہیں، آباد رہیں. با 11 سے بے بندی ہے، اور بے ہی ایک ایسا حرف ہے جب تک نیچے نقطہ نہ لگے نہیں پڑھا جا سکتا. اب کوئی مجھے بسم اللہ پڑھ کے دکھلا دے. اسی لیے علی کہا تھا میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے. اب جب جب کوئی قرآن پڑھے گا، جب جب کوئی بسم اللہ پڑھے گا، جب جب کوئی نماز میں سورہ حمد پڑھے گا، اگر علی کی طرف خیال نہ جائے، صلوات علی محمد و آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ ہے امام علی علیہ السلام کے علم کا ایک مجموعہ جس کو کہتے ہیں نہج البلاغہ. عرض کروں گا انشاءاللہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، اس میں کتنے جانوروں کا ذکر ہے، اس میں کتنے نباتات کا ذکر ہے، اس میں کتنے حیوانات کا ذکر ہے نہج البلاغہ میں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو آئیں گے وہ دوسروں سے کہیں گے. اگر ہم نہ جا سکے تو آج ہمیں افسوس ہوا. ایک آخری حصہ بس گفتگو کا، باقی انشاءاللہ پھر کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی. آج چونکہ 2 محرم ہے اور تاریخ ہے یہ ہمارے سامنے کہ امام نے کربلا کی زمین کو خریدا ہے. 1-2 فقرے بس کربلا کے تعلق سے آپ تک پہنچا دوں. جتنی عمارتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جب تک اینٹ، گارا، سیمنٹ سب سے بن کے تیار نہ ہو جائے آپ اسے عمارت نہیں کہہ سکتے، چاہے خانہ کعبہ کیوں نہ ہو. صرف ایک کربلا ایسی عمارت ہے بنی نہیں تھی. بہت شکریہ آپ حضرات کا، بہت مہربانی. اب میں اسی طرح ذرا سا ابھی ایک دم مصائب پہ نہیں ہوں، میں انہی مصائب میں سے فضائل کی 1-2 باتیں پیش کر دوں پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. مگر ہر ایک نے کہا کہ کربلا تعمیر کرنے جا رہے ہیں. حسین نے کربلا تعمیر کر دی ہے. کیسے تعمیر کی ہے؟ جتنے پودے، جتنے گلشن،
جتنے چمن آپ کو ملیں گے سب کی آبیاری پانی سے ہوتی ہے، سب کو پانی سے سینچا جاتا ہے، صرف واحد کربلا ایک ایسا گلشن ہے پانی سے نہیں سینچا گیا، خون سے سینچا گیا، اس لیے اس کی تازگی آج بھی برقرار ہے، قیامت تک برقرار رہے گی، تاکہ کربلا کے تعلق سے بچوں تک کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ یہ ہے کربلا۔ ایک فقرہ سنیے کربلا کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی تھی، نہیں کی، انکار کیا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ آیا، بھولیے گا نہیں، فقرہ بڑا قیمتی دینے جا رہا ہوں کربلا کے تعلق سے، مولا کے چاہنے والوں کی خدمت عالیہ میں۔ کیا کوئی تاریخ کا گوشہ ملے گا؟ جھوٹے سے جھوٹی تاریخ مجھے دکھلا دے کوئی کہ امام سجاد سے کسی نے بیعت طلب کی ہو، امام سجاد سے کسی نے کہا ہو کہ بیعت کر لیجیے، نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ سنیے، کربلا میں حسین نے بیعت کے ہاتھ کو ایسا مروڑ کیا تھا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا حسین۔ مجھے کربلا کے تعلق سے ایک دو منٹ بات کرنی ہے، پھر مصائب پہ آ جاؤں گا۔ ایسا موڑا، ایسا مروڑا کہ اس کے بعد کسی میں یہ طاقت نہ رہی کہ بیعت کے نام پہ ہاتھ اٹھا لے۔ پھر کربلا دوسرے انداز سے سنیے، ایک فقرہ اور سنیے۔ رات کا سناٹا شب عاشور مصائب نہیں ہے، مگر کربلا کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کربلا رہے۔ 2 محرم ہے۔ کیا کہا تھا مولا نے؟ چراغ بجھا دو، غیروں کو پیغام دینا۔ اسی لیے میرا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا سنے، اسے کہتے ہیں کربلا۔ کیا کہا تھا؟ چراغ بجھاؤ، بجھا کر کیا کہا تھا؟ جس کا دل کرے وہ چلا جائے، اس کے علاوہ کچھ تو نہیں ہے، یاد رکھیے گا فقرہ۔ اور رات کے سناٹے کیا کہا؟ جس کا دل کرے چلا جائے۔ اور اب دن کے اجالے میں عصر عاشور کیا کہا حسین نے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مصائب نہیں، مگر کربلا سمجھا رہا وہ بھی، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مولا رات کے سناٹے میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، دن کے اجالے میں کہتے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مولا مطلب کیا ہے؟ کہ پڑھو کربلا۔ رات کے سناٹے میں اس لیے کہا میرے مولا نے کہ اگر اپنوں میں کوئی غیر ہے تو چلا جائے۔ یہ ہے کربلا، اللہ کو سلامت رکھے، غم کربلا کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ چنانچہ 2 محرم ہے کربلا کا ذکر کرنا۔ اور دن کے اجالے میں جو حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا بھی مفہوم سمجھ لو۔ رات کے سناٹے میں اس لیے کہا تھا اپنوں میں کوئی غیر ہے تو چلا جائے، اور دن میں اس لیے کہا اگر غیروں میں کوئی اپنا ہے تو آ جائے۔ یہ ہے کربلا۔ شب عاشور عرض کروں گا کربلا کے اور تعلق سے انشاءاللہ۔ دھیرے 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 امام کی سواری کہاں آئی؟ اس زمین تک آ گئی۔ مسائل ایسے آئیں گے مگر ابھی 1-2 منٹ کے بعد۔ جب یہاں آئی ہے سواری، امام کے گھوڑے، چوپائے، اونٹ سب آگے نہیں بڑھے۔ بلایا، نام پوچھا، کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا چت فرات، سب نام ہے نا یہ، کسی نے کہا غازریہ، آخر میں کسی بزرگ نے کہا تھا لفظ کر بو بھلا۔ یہ نام ایک نہیں ہے، یہ مرکب نام ہے۔ جس طرح شہزادی زینب کبریٰ کا نام یہ ایک نام نہیں ہے، مرکب نام ہے۔ کہ پھر عرض کروں گا، نام تو میرا موضوع گفتگو رہے گا، پھر عرض کروں گا۔ ایک لفظ کر، ایک بلا، 2 لفظوں کا مجموعہ ہے یہ نام۔ بس ایک گوشہ پیش کرنا ہے کربلا کا، باقی انشاءاللہ پھر شب عاشور عرض کروں گا۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ اس کے مالک ہیں، نہ تو مولا عباس کے نام خریدا، نہ جناب علی اصغر کے نام خریدا، نہ اپنے نام پر آپ نے خریدا کربلا کی زمین کو، نہ جناب زینب کبریٰ کے نام خریدا۔ کس کے نام خریدا؟ جناب سلامت رہیں آپ حضرات، علی اکبر کے نام کیوں خریدا؟ وقت نہیں ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، مصرے پیش کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں۔
फराज दार पर जाकर ये काम हमने किया। मारूफ सिरसिरी के मिसरे, फराज दार पे जाकर ये काम हमने किया, अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। बेदार होकर सुनिएगा, बेदार होकर, फराज दार पे जाकर ये काम हमने किया, अली के इश्क का ऐलान आम हमने किया। ये करबला है, इसे पहले कौन जानता था, लहू बहा के इसे खास व आम। अगर मैंने आहिस्ता पढ़ा है तो मिसरा तो हल्का नहीं था। ये करबला है, इसे पहले कौन जानता था, लहू बहा के इसे खास व आम हमने किया। ज़मीन करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम। ज़मीन करबला हश्र तक जवान रहे, इसीलिए इसे अकबर के नाम हमने किया। इमाम ने ज़मीन को ख़रीदा, किस लिए खरीदा, ताकि दुनिया को पता चले अब जो यहां आएगा वो हुसैन की जमीन पे हमला करने आएगा। करबला 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 मसाइब में फजाइल हुसैन ने खरीदा। यहां पर भी दो शेर सुन लीजिए। लाशे बैत उठा के ले जाओ, खुर्शीद मुजफ्फरनगरी, लाशे बैत उठा के ले जाओ, ये हमारी नहीं तुम्हारी है, दफन करना इसे यजीद के घर, करबला की जमीन हमारी है। खरीदा, खरीद के बाद क्या किया मेरे मौला ने, दिरहम, उन्हीं बुजुर्गों में से किसी से कहा कि लो ये दिरहम रखो, ये इसकी कीमत है। और उसके बाद में क्या कहा, ज़मीन भी तुम्हें दे दी, हमने हिबा कर दी। कहा आपने फर्जंदे ज़हरा ज़मीन खरीदी, हमें मसाइब पे आ गया, बस अब हमें कीमत भी दे चुके और साथ में कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें हिबा कर दिया। का बस 3 वसीयतें हैं, उन पर अमल कर लेना, 3 बातों का ख्याल रखना, कीमत अदा हो जाएगी। सारी वसीयत नहीं बयान कर पाऊंगा। पहली क्या थी, हमारे लाशें बेगौर कफन न रह जाए, जो गए हैं शुक्र अदा करें, जो नहीं गए अल्लाह हम सबको फिर करबला की ज़ियारत नसीब करें। दूसरी क्या थी, जब कोई हमारा मेहमान आए उसे 3 दिन मेहमान रखना। भाई यही रुक कर इमाम ने थ्योरी के साथ साथ, यानी ज़बानी पैगाम के साथ साथ एक प्रैक्टिकल पैगाम भी दिया। इमाम खेमे में गए, ज़मीन खरीद लिए, खेमे लग गए, वसीयतें हो रही हैं। एक मरतबा इमाम अपनी आगोश में किसी बच्चे को लाए, हसास जुमला अगर दिलों तक पहुंच जाए तो रो लीजिएगा। इमाम ने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया, मैं कहूंगा दस्ते अदब जोड़ के बारगाह बेकस पनाह में मौला, चेहरे से सबकी शनाख्त होती है। आपने अली असगर के ये पैर क्यों दिखला है, का ये देख रहे हो कम से बच्चा, इसे भी दफना देना। मौला चेहरा क्यों नहीं दिखला रहे, कम से बच्चे के पांव दिखला रहे हैं। कहेंगे मौला तुम्हें नहीं मालूम, मैं अपनी ज़िंदगी में इसे सुपुर्द लहद करूँगा। आरज़ू ये रहेगी कि मेरा कमसिन बच्चा मेरी ज़िंदगी में सुपुर्द लहद हो जाए, मगर मेरी शहादत के बाद इसके लाशे को ज़मीन से निकाला जाएगा, सरो तन में जुदाई की जाएगी। मौला मफ़हूम समझ में नहीं आया, क्या तुम्हें नहीं मालूम है, इन्हीं बनी असद के कबीले वालों से पूछना, मैंने बच्चे के पाँव इसीलिए दिखलाए, चेहरा ये देख नहीं पाएंगे। अरे इन छोटे छोटे कदमों से पहचान लेंगे, पैरों के निशान से
اپنی زندگی میں ہمیں دکھا کر گئے ہیں۔ حسین نے اپنی زندگی میں اس کے ہمیں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے پیر دکھلا دیے تھے، اسی لیے حسین نے یہ تمام کیا۔ یہ ہے کربلا۔ درد دیکھیے اس کربلا میں، کتنا غم، کتنا ہے اس کربلا میں۔ 2 محرم خیمے لگے، امام کا ایک چاہنے والا آگے بڑھا، بیری کی لکڑی کو توڑا کہ خلال کرنا تھا دانتوں میں، جیسے بیری کی لکڑی کو توڑا خون جاری ہو گیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بارگاہ امام میں آیا، مولا بیری کی لکڑی کو توڑا تو خون جاری ہو گیا۔ مولا کہتے ہیں ابھی تو یہ پوری زمین لہو لہان ہو جائے گی، پتھروں کو بھی کوئی ہٹائے گا تو خون تازہ برآمد ہو جائے گا، یہ فرات کا پانی خون میں بدل جائے گا۔ یہ ہے کربلا۔ حسین جب مدینے سے چلے تھے تو ماں، بھائی، نانا سب کی قبر، سب کے مزار پر گئے تھے، مگر جب ماں کی قبر پہ گئے تھے نا، ایسے گئے تھے جیسا کہ کوئی بچہ اپنی ماں کی لحد میں، اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اے اماں، تیرا بیٹا جا رہا ہے، اماں اپنے بچے کو کہیں بھی فراموش نہ کیجیے گا۔ اللہ آپ کے آنسوؤں کو بارگاہ سید الشہداء و شہداء کربلا میں قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اللہ ہم سبوں کو جن و انس کے شر سے بچائے۔ بس چند فقرے سن لیجئے، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ خیمے لگ گئے، رات کا وقت ہوا، زینب کبریٰ نے آواز سنی جیسا کہ کوئی بی بی، جیسا کہ کوئی خاتون ایسے رو رہی ہے جیسا کہ کسی ماں کا جوان بیٹا گزر جاتا ہے۔ ماں تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے یہ آواز سنی، اپنے ماں جائے حسین کے پاس آئی، آ کر کہتی ہے بھیا حسین، یہ کیسی رونے کی آواز ہے، یہ کیسی گریے کی آواز ہے، ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی ماں کا بیٹا گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ اے پروردگار، ان چاہنے والوں کو کربلا کے علاوہ کوئی غم نہ دینا، ان کی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان کے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ جیسے حسین سے آ کے زینب کبریٰ نے اتنا کہا، ماجائے حسین کسی ایسی آواز آ رہی کسی بی بی کی جیسے کوئی ایک ماں ایسی رو رہی ہو کہ اس کا کوئی جوان بیٹا گزر گیا۔ ایک بار تو حسین کہتے ہیں بہن کہاں، جب یہ آواز پھر سے ملے تو مجھے بتلا دینا، جب یہ آواز تمہارے کانوں میں آئے تو مجھے بتلا دینا، میں بھی سنوں گا، مجھے لے کر چلنا۔ پھر سے یہ آواز کانوں میں آئی۔ ایک مرتبہ زینب نے ماں جائے کو پکڑا، ہاتھ کو پکڑ کر لے کے چلی۔ اے میرے غریب، اے بھاجائے حسین، اے بھائی، وہ آواز پھر پشت خیمہ سے آ رہی ہے۔ اب جو حسین گئے تو کیا دیکھا، ہم اور آپ سب لباس اعظم ہے نا، سیاہ لباس پہنا ہے نا، اب جو گئے تو کیا دیکھا، ایک ماں ہے جو ایسے رو رہی ہے جیسا کہ اس کا بیٹا گزر گیا ہے۔ حسین قریب گئے، جا کر کہا اے زینب، تو نے نہیں پہچانا، یہ اماں فاطمہ بقی چھوڑ کے آ گئی ہے۔ اے میرا غریب حسین، اے میرا لال حسین، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے بی بی، اے سیدہ، جب آپ کا لال پشت فرس سے زمین پہ آئے گا، بقی کو چھوڑ کر آ جانا۔ ایک مرتبہ شہزادی کہے گی ارے میں اپنے بالوں سے مقتل کو صاف کروں گی، آواز دوں گی، اے میرے لال حسین آ جائے میری آغوش میں۔ تیری ماں نے بالوں سے تیرے مقتل کو صاف کر لیا ہے۔ اے غریب، میں نے تجھے چکیاں چلا کر پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے علم میں، عزت میں، رزق میں، روزگار میں، صحت میں، تندرستی میں اضافہ فرما۔
ہم سبھی کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے، بیماریوں سے، آفات ارضی و سماوی سے، حادثات سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ معبود ہمیں عزائے حسین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سبھی کے رزق و روزگار میں اضافہ فرما۔ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما۔ حضرت ولی عصر سلطان عصر رواں حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آل محمد علیہم الصلوۃ والسلام۔